الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سیرت طیبہ کا وہ عنوان جو آپ کے بچپنا مبارک سے بھرا ہوا ہے، پورا ہو کر کے چلتے چلاتا جوانی کی طرف پہنچ رہا ہے۔ پہلا سفر ہے ابو طالب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام کی طرف بصرا بستی میں آپ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ راہب جس کا اصل نام جرجس ہے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس کا تفصیلی خاکہ کل کی مجلس میں آ چکا ہے۔ اب اس کے آگے جو گفتگو ہو گئی اور بحیرہ نے جو کیفیتیں آپ کی دیکھیں اس کو بغور سنیے دل کے کانوں سے۔ پہلے نمبر کی بات، بحیرہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چہرے مبارک کو دیکھا، پیشانی مبارک کو جدا دیکھا، زبان مبارک کو دیکھا، گلے، پیٹ، سینہ، اس کے بعد پچھلا حصہ سب دیکھ لیا، اور صرف دیکھا نہیں، نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو انجیل تھی عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ صحیف آسمانی کتاب جو جبرائیل نے لا کر دی تھی، اس میں وہ دیکھتے جاتا تھا اور کہتا تھا صدقتا، یہ سچ ہے، اور خود بخود اس کو تسلیم کرتا تھا۔ ان آنکھوں کی پیشن گوئی اس کتاب میں موجود ہے، ڈھانچے کی پوری یہ کیفیت اس کتاب میں موجود ہے۔ تو کتاب کو دیکھتا جاتا، آپ کو دیکھتا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ توریت اور انجیل اور زبور کی کیا بات ہے؟ امی عائشہ نے بھی تو یہی بیان کیا تھا اس سوال پر کہ آپ ہم کو آقا کی زندگی بتا دیجئے۔ امی نے جواب دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، کان خلقہ القرآن، یہ قرآن دیکھ لو، سارا کے سارا آئینہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو بحیرہ نے بھی وہی کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے آپ کی نشانیاں، آپ کی کیفیتیں، آپ کا تذکرہ اور آپ کی ساری سچ باتیں آپ کے آنے کے پہلے اللہ نے تمام انبیاء کے کتب کے اندر درج فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں ذرا غور کرو تو ہر نبی آنے کو آئے، چرچے بعد میں ہو گئے، لیکن یہ نبیوں کا امام مجھے ایسے نظر آتا ہے چرچے پہلے ہوئے آئے بعد میں ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو ایک بات ہو گئی۔ دوسرے نمبر کی بات، بحیرہ نے آپ سے سوال کیا۔ سوال میں پہلے پرکھنے کے لیے لات و عزا کی قسم دیا، آپ نے پھٹکار لگا دی، میں ایسے معبودوں کی جو مٹی اور تانبے سے بنے ہیں، میں ان کو نیست نابود کرنے کے لیے آیا، قسم اللہ کی کھاؤ۔ جب اللہ کی قسم کھائی تو دوسرا سوال کیا کیا؟ آپ کی خواب راحت اور نیند کا اور سونے کا کیا معاملہ ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں رات کو جب سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل میرا جاگتا ہے۔ آگے چلیں گے۔ تیسرا سوال، یہ بہت پیارا سوال ہے۔ تیسرا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو گھورتا رہا، دیکھتا رہا، آنکھ مبارک کو بڑے ہی غور سے دیکھا اور اس کے بعد پیشانی مبارک کو دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہیرے کی پرکھ تو ہیرے بیچنے والے جواہر کو ہی ہوتی ہے، کوئی اور ہیرے کی پہچان نہیں کر سکتا۔ یہ صاحب کتاب تھا، اس کا عالم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا، اس نے پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں آنکھ مبارک اور پیشانی مبارک یہ ایسی چیز ہے، نبوت کے سرمائے کو، نور کو، جو آپ کے باطن میں، قلب مبارک میں اللہ نے چھپایا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اس کا ظہور بھی آنکھوں سے اور پیشانی سے ہوتا ہے۔ انگریزی میں ایک محاورہ ہے، فیس از دا انڈیکس آف ہارٹ۔ فیس از دا انڈیکس آف ہارٹ۔ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، دل میں جو ہوتا ہے وہ چہرہ بتاتا جاتا ہے۔ ہم بولتے ہیں نا، میں نے یہ بات کی تو تمہارے ماتھے پر شکن کیوں آ گئی، چہرہ کیوں سکڑ گیا تمہارا، اندر کچھ بے ایمانی نظر آتی ہے تمہاری۔ تو ایسا ہے بھی۔ بحیرہ کہنے لگا، آپ کے پیشانی مبارک سے نور نبوت کو پھوٹتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی سرخ آنکھوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی آنکھیں، آپ کا ماتھا، آپ کا چہرہ تجلی گاہ ربانی کا مرکز تھا۔ اللہ کی ربوبیت اور تجلی کو آپ دیکھتے تھے۔ کرنٹ عرش معلی سے ڈائریکٹ آپ کے قلب اور چہرے پر آتا تھا۔ پھر کیوں نہ سرخ ہو، کسی سورج کو بار بار دیکھ لیجئے، چاند کی چمک کو بار بار گھور کر دیکھ لیجئے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، لال ہو جائیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہمیشہ سرخ رہا کرتی تھی۔
یہ تو ایک ظاہری ترجمہ ہو گیا، ایک میٹھا میٹھا معنی میں ایک عاشق رسول کا بیان کرتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے۔ یہ آنکھ اور یہ ماتا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، جو مولانا روم تھے، روم کے مولانا کر کے پہچانے جاتے تھے۔ مثنوی شریف کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں 2-3 شریف کتابیں جو پڑھ لے دونوں جہاں کی کامیابی، ایک قرآن شریف، ایک بخاری شریف اور ایک مثنوی شریف۔ وہ مولانا روم، ساری دنیا کے اندر ان کا قلم بولتا تھا، لوہا منوا لیا تھا ساری کائنات میں۔ انہوں نے تلاش شیخ کے اندر بہت گھوم رہے تھے۔ کسی نے کہا خواجہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں، آگ بھڑک اٹھی، چلے گئے دربار کے اندر۔ کیا نظارہ دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، مولانا روم یہ کہہ رہے ہیں، سالکین بیٹھے ہوئے ہیں اور خواجہ شمس تبریز بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے تو وہ منظر نظر آیا کہ مدینۃ المنورہ کی مسجد نبوی کے اندر دونوں جہاں کا سورج جب چمک جاتا تھا تو پروانے گھیر کے بیٹھتے تھے، جیسا چاند اپنے ستاروں میں، شمع اپنے پروانوں میں، محمد اپنے یاروں میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سلام کیا، قریب جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت نے پہچان لیا یہ آیا ہے میرے باطن کی دولت لینے کے لیے۔ کہا کون ہو؟ جلال الدین۔ وہی روم کے؟ جی۔ کیوں آئے؟ بس آپ کے پیالے سے ایک گھونٹ پلا دیجئے اور پھر اپنے دامن رحمت میں لیجئے۔ پہلے تو دھتکارا، کہاں آ گئے فقیروں کے پاس، جاؤ کہیں اور دیکھو، میرے پاس کیا ہے؟ نہیں، آپ کے پاس ہے، مجھے جو ہے وہی پلا دیجئے۔ یہ بڑی باتیں ہیں، سالک اور اہل علم اس کو سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال میں اس مضمون کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، حضرت آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ آپ دھتکار رہے ہیں، میری پٹائی بھی کر دیں، مجھے مار بھی دیں، میری جان بھی چلی جائے، میں مقدروں کا جوان کہلاؤں گا آپ کے آستانے پر، اور گود پہ میری جان چلی گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مولانا روم نے کہا، شرابی آدمی جب شراب کے اندر چکنا چور ہو جاتا ہے، کبھی باپ سے ملاقات ہو جائے گی، اماں سے ہو جائے گی، شیخ اور پیر سے ملاقات ہو جائے گی، وہ سامنے رہیں گے، تو اپنے منہ کی باس کو جو شراب کی ہے چھپانے کے لیے وہ منہ میں میٹھا گلقند کھاتا ہے، میٹھا مسالہ کھاتا ہے اور چھپاتا ہے، اور چھپانے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ وہ خدمت میں آتا ہے۔ اچھا، لیکن حضرت جی، او خواجہ، وہ منہ کی باس کو تو چھپا سکتا ہے، لیکن شراب کی تیزی کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں سرخی جو پیدا ہوتی ہے، اس کا نور ماتھے سے پھوٹتا ہے۔ یہ مولانا جلال الدین رومی نے کہا،
وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ کون سا میٹھا ماوا اور غلقند کھا کر کے آپ چھپائیں گے. میں نہیں جاؤں گا، میں پڑا رہوں گا. گلے سے لگا لیا اور اپنے سینے سے سینہ مل گیا. وہ روحانیت منتقل ہو گئی. پھر یہ مولوی اور مولانا روم مولا اے روم ہو گئے. ساری دنیا کے اندر چمک اٹھے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور ماتھے سے نور ٹپکتا تھا. ایک غلام کا حال میں نے بتایا، سردار کا حال کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کی ساری باتیں سچ ہو رہی ہیں. دیکھی ہوئی پڑھی ہوئی کتاب ہاتھ میں ہے. بحیرہ حیران ہے. ایک آخری درخواست کر بیٹھا. بحیرہ کہنے لگا، او اللہ کے پاک پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخی معاف ہو، معذورت خواہ ہوں، معافی چاہتا ہوں، معاف فرمائیے. میری ایک آخری گزارش ہے، آپ اگر کرتا مبارک اٹھائیں گے، آپ کی پیٹھ مبارک دکھائیں گے تو میرا دل، میری روح کو تسکین ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا، کندھے تک لے کر چلے گئے. پیٹھ مبارک چاند کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار نظر آنے لگی. حضرت جابر کی وہ بات مجھے یاد آ گئی. ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھے ہوئے تھے، اوپر شال اوڑے ہوئے تھے. جب سجدے کے اندر آپ چلے گئے تو آپ کی شال مبارک، کمبل مبارک سکڑ کر کے گردن پر آ گئی. وہ مہر نبوت بھی کھل گئی اور بغل مبارک بھی کھل گئے. میں نے بغل مبارک کو دیکھا، ایسا لگ رہا تھا چاند کے 2 ٹکڑے دونوں بغل کے اندر فٹ کر دیے ہیں. ایسی سفید روشنی پھٹ رہی ہے. میں چاند کو دیکھتا ہوں، بغل مبارک کو دیکھتا ہوں، چاند کو دیکھتا ہوں، بغل مبارک کو دیکھتا ہوں. آخر کار میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ کے جلوے کی نور سے بھیک مانگ کر چاند روشن ہوا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. پیٹھ مبارک کو دیکھ لیا. بحیرہ کیا دیکھ رہا ہے؟ دونوں شانوں کے درمیان وہ مہر نبوت جو دروغ جنت رضوان نے پیدائش کے وقت آ کر لگایا تھا، کبوتر کے انڈے جیسا، انجیر کی ڈلی کے جیسا، وہ ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا، اس کے سیدھی طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بائیں طرف لکھا ہوا تھا توجہ حیث شئت فإنک منصور. جدھر رخ کرو، جدھر چلے جاؤ، جدھر نظریں اٹھاؤ، فتح تمہارے قدم چومے گی. غالباً گزشتہ مجلس میں نے سنایا تھا، کچھ اور روایتوں میں بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے سر فأنت منصور. ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ. بہرحال
چاروں باتیں اپنی جگہ پر. بحیرہ کو نظر آ گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توجہ حیث شئت فإنک منصور. یہ نظر آنے کے بعد بحیرہ چپک گیا، بوسہ دے دیا، چوم لیا. واہ مقدر بحیرہ، ابھی سچے عاشقین کی جماعت آنے والی ہے. پہلے تو نے اس جنتی پیشوا 18,000 مخلوق کے امام کی وہ مہر کو بوسہ دے دیا. تو پکے ایمان والا ہے. تو نے عیسیٰ کی صحبت پائی اور عیسیٰ کے محمد، عیسیٰ کے نبی کی بھی تو نے برکت پائی. ہم دعا کرتے ہیں اس بحیرہ کی عقیدت، محبت اور عشق کے صدقے میں خدا ایک چھینٹا ہم سب کو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نصیب فرمائے. آمین. میں اپنی بات کو یہیں سمیٹتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد وہ بحیرہ نے جو رزلٹ دے دیا، ایڈوٹیریل پیش کیا، ججمنٹ دے دیا، وہ قافلے والوں کو اور ابو طالب کو انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کروں گا. اس وقت کے لیے اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تماموں کو اپنے شان ستاری سے جناب رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت اور سیرت اور آپ کے ادائیں اور آپ کے سنت کی روشنی میں جینا بھی مرنا بھی اللہ نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.